بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درجات حفظ کے اساتذہ و طلباء کے آداب کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک پرکیف اور پرسوز اذان سنتے ہیں انشاءاللہ۔ درجات حفظ کے اساتذہ و طلباء کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ اگر طالب علم ان آداب اور اصول کو بجا لاتا ہے تو بالیقین وہ ان کی فیوز و برکات سے بہراور ہوگا اور ان کے علوم و معارف سے استفادے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اسی لیے اس سلسلے کے چند آداب اور اصول ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے معلم کا انتخاب کرے جس کے پاس اسے پڑھنے کا شوق اور خواہش ہو۔ اس سلسلے میں اپنے بڑوں سے بھی مشورہ طلب کرے۔ نمبر 2، جب درسگاہ میں داخل ہو تو بآواز بلند سلام کرے کہ تمام حاضرین کو سنائی دے، اور اپنے استاد کی تعظیم و تکریم کرے اور ان کے ساتھ خصوصی آداب اور احترام بجا لائے۔ جب استاد سے رخصت ہونے یا درسگاہ سے واپسی کا ارادہ کرے تو سلام کر کے واپس ہو۔ نمبر 3، اگر استاد اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر دے تو ان کے سلام کا جواب دے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے طالب علم اپنے استاد سے اجازت طلب کرے۔ نمبر 4، وہ کسی آیت کریمہ یا تجوید کا کوئی مسئلہ جو اسے معلوم نہ ہو اس کے متعلق یا پھر کسی دوسرے امور کے سلسلے میں استاد ہی سے دریافت کرے اور اپنے ساتھی طلباء سے معلوم کرنے سے حتی الامکان گریز کرے۔ نمبر 5، استاد کے سامنے ادب و وقار کے ساتھ طالب علمانہ ہیئت پر بیٹھے۔ اس سلسلے میں حدیث جبرائیل علیہ السلام ہمارے لیے عمدہ نمونہ اور بہترین رہنما ہے۔ نمبر 6، استاد کی پند و نصائح کو عملی جامہ پہنائے اور ان کے حکم کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کرے۔ ان کی آراء و انتظام کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ وہ طالب علم کے مفادات کے حوالے سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ نمبر 7، طالب علم اپنے استاد کی خوشنودی جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے اور ان کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے۔ اس سلسلے میں جلیل القدر صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رکاب تھام لی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی، آپ رکاب چھوڑ دیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہم اپنے بڑے اور علماء کرام کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 7، جب معلم بات کرے یا پڑھنے کے دوران اسے لقمہ دے تو خاموش رہے اور ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 9، معلم کی موجودگی یا عدم موجودگی بلکہ دونوں صورتوں میں ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم و تکریم اور قدر افزائی میں کوئی کسر نہ باقی چھوڑے، بلکہ استاد کے سامنے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اپنے استاد کا ذکر خیر کرے اور ذکر شر سے یکسر دوری برتے، اس لیے کہ یہ علم سے محرومی کا سبب ہے۔ نمبر 10، اخلاق و کردار، آداب و اطوار، رفتار و گفتار اور نشست و برخاست بلکہ ہر عمدہ اور اچھی صفات میں معلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ یہ چند اصول و آداب تھے جو ہم نے ذکر کیے۔ اب انشاءاللہ ایک پرکیف اور پرمسرت اذان سنیں گے انشاءاللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله